قسط نمبر 42۔ آہ، اس وقت سے ہی میرے اندر خزاں کا موسم قبضہ جما کر بیٹھ گیا۔ روہیل صاحب ایک طویل آہ بھر کر ماضی کے دریچوں سے لوٹ آئے۔ سامنے بیٹھی عظمت بیگم کے چہرے پر آنسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ شمیر ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگا۔ ممی، آپ کو لائبہ کا استقبال بالکل سگی بیٹی کی طرح کرنا ہوگا۔ کاش روہیل، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے یہ سب کچھ، تو نہ آپ تکلیف میں رہتے اور نہ آپ کے ساتھ ہمیں بھی پریشان ہونا پڑتا۔ اس بچی کو جو محرومیاں ملی ان کا بھی کوئی حساب نہیں۔ تمہاری تکلیف اور بچوں کی جدائی کے احساس نے میری زبان بند رکھی تھی۔ بیٹی کے بعد تم سب کی جدائی میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ روہیل بکھرے ہوئے لہجے میں بولے۔ اماں جان سے جو آپ کی خاموش ملاقاتیں ہوئی تھیں، یہ تھی اس کی وجہ؟ ہاں عظمیٰ، تم سب سے مختلف بہانوں کے بعد میں واشنگٹن لائبہ سے ہی ملنے جایا کرتا تھا۔ 6 ماہ کی عمر تک تو فارحہ بھابھی نے اس کی مکمل نگہداشت کی، مگر میری کوشش تھی لائبہ کے لیے کوئی اچھی مخلص سی آیا مل جائے تو میں لائبہ کو اس کے سپرد کر دوں، کیونکہ افتخار کے دونوں بچے ہی بہت شریر تھے۔ ان کی دیکھ بھال بھی ایک مسئلہ تھی، اور بھابھی زیادہ وقت لائبہ کو دیتی تھیں تاکہ اس میں کوئی احساس محرومی نہ پیدا ہو۔ اس طرح ان کے اپنے بچے احساس محرومی میں مبتلا ہو رہے تھے۔ پھر ایک دوست کے توسط میڈم سکینہ کا پتہ ملا۔ وہ بیوہ عورت تھیں اور تنہا تھیں، چائلڈ ہوم میں سروس کرتی تھیں اور رہائش بھی ان کے قریب تھی۔ میں نے ان کو لائبہ کے متعلق مکمل بریف کیا، اپنی مجبوریاں اور حالات بھی بتائے۔ وہ شریف و ہمدرد دل رکھنے والی مخلص طبیعت کی مالک تھیں۔ 6 ماہ کی لائبہ کی ذمہ داری انہوں نے جو سنبھالی تو اب برسوں بعد ہی قضائے الہی کے سبب لائبہ سے دستبردار ہوئی تھیں۔ افتخار کی فیملی اور ماما نے لائبہ کو مکمل سہارا دیا۔ لائبہ یہاں کب شفٹ ہوئیں؟ شمیر نے بمشکل ذہن میں ابھرنے والے بے شمار سوالوں میں سے ایک کیا، ورنہ دل تو بہت کچھ جاننے کو بے چین تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ ماما کے ساتھ ہاسٹل لائف گزار چکی ہیں۔ پھر افتخار اپنی فیملی کو لے کر پاکستان آ گیا۔ آج سے کوئی 6 سال پہلے جب وہ آئے تو لائبہ اس کی آیا یعنی ماما کو بھی ساتھ لے آئے۔ افتخار کو تدریس کا بہت شوق تھا، جو وہ کاروبار کی مصروفیت کے باعث پورا نہ کر سکا تھا۔ یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد اس کے کسی عزیز کے پرسنل پرابلم کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے پروفیسر کی سیٹ مل گئی، اور اس طرح وہ اپنا شوق بھی پورا کرنے لگا۔ لائبہ نے BA کے بعد اس کی رہنمائی کے باعث جامعہ میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اسے سمندر جنون کی حد تک پسند ہے۔ اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاکس بے کے پرسکون و کم آبادی والے علاقے میں اس کے لیے میں نے خوبصورت بنگلہ بنوا دیا تھا۔ اماں جان سے آپ نے پھر ذکر کیا؟ میرا مطلب ہے لائبہ کو یہاں شفٹ کرنے کے لیے؟ عظمت پر قیامت گزر رہی تھی، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، جسم کی ایک ایک رگ ایک ایک حصے میں آگ کے شرارے دوڑ رہے تھے، مگر وہ وزاداری و انا کی سر بلندی کے لیے ضبط سے کام لے رہی تھیں۔ آج سے 20 سال قبل ان کے حق پر ڈاکہ پڑ چکا تھا، ان کی رفاقتیں تقسیم ہو چکی تھیں، ان کا محبوب، ان کا شوہر ان کے علاوہ بھی دوسری عورت کے قریب رہ چکا تھا، اور وہ نادان، بے خبر و مطمئن تھیں۔ وہ ان سے پوشیدہ اپنی بیٹی سے ملتے رہے، اماں جان سے بیٹی کو منوانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور یہ ان کے پیار میں ڈوبی یہ نہ جان سکیں کہ وہ کون سا راز ہے، ماں بیٹے کے درمیان چلنے والی وہ کون سی سرد جنگ ہے۔ اپنوں کے ہاتھوں بے خبری میں لٹنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، ان کا نوحہ کنا وجود محسوس کر رہا تھا۔ اپنی نسوانی وقار کی سرخ روئی کی خاطر فخر و اعتماد، محبت کی تعفن زدہ لاش کندھوں پر اٹھائے وہ پرسکون مطمئن پوز کر رہی تھیں۔ اماں جان کے سرد مہری و خاندانی فخر و گھمنڈ نے بہت نقصان کیا ہے میرا۔ جب تک لائبہ نہ سمجھ رہی میں باقاعدگی سے اسے ملنے جاتا رہا، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ بچپنے کی حدود سے نکل کر شعور کی منزل میں قدم رکھنے لگی۔ وہ عام بچوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، ضد اور بدتمیزی اس نے کبھی بھی نہیں کی۔ 5 سال کی عمر سے ہی بہت خاموش اور سنجیدہ تھی، بہت زیادہ ذہین اور حساس تھی، ہر کلاس میں اس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ 7 سال کی عمر میں وہ بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں اسے ملنے جاتا وہ کہتی، ڈیڈی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، جہاں آپ رہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا یہ اصرار شدت پکڑنے لگا۔ میں مختلف بہانوں سے اسے بہلاتا رہا، اماں جان کو پھر 2-3 مرتبہ منانے کی کوشش کی، مگر اماں جان نے پھر نیا آرڈر دے دیا کہ میں اب اسے ملنے نہیں جایا کروں، کیونکہ وہ اب کافی سمجھدار ہو گئی ہے، اور اماں جان کو خطرہ لاحق ہوا کہ خاندان کے کسی فرد نے
اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تو ان کی تو بدنامی ہوگی، پھر وہ سر اٹھا کر خاندان میں نہیں چل سکیں گی۔ یہاں میں نے اماں جان سے پہلی مرتبہ اختلاف کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی سے ملنا نہیں چھوڑوں گا، اور اماں جان کی خاندانی خود سری بھر اٹھی۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اگر اب اپنی بیٹی سے ملا تو ان کا مرا منہ دیکھوں گا، اور یہاں بھی میں ماں کی محبت اور ان کے دودھ کے قرض کے آگے بیٹی کی محبت قربان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اماں سے وعدہ کیا کبھی اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا۔ افتخار سے ملنے پر بھی یہی پابندی لگی۔ میں ان کی ممتا کے آگے مجبور تھا۔ میں نے ان سے سمجھوتے تو کر لیے، مگر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ انہوں نے مجھے میری اولاد سے جدا کیا تھا، میں بھی انہیں درد میں مبتلا کرنا چاہتا تھا کہ شاید میری دوری ان کے اندر کی ممتا کو جھنجھوڑ دے، مگر اماں جان تو برداشت اور ضد کی ایسی چٹان ثابت ہوئیں کہ ان میں معمولی سی درار بھی نہ پڑ سکی۔ میں نے لائبہ سے ملنے جانا چھوڑ دیا، مگر میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ افتخار سے بھی نہیں مل سکتا تھا کہ اماں کو عہد دیا تھا۔ ماما ہم لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئیں۔ ماما بتاتی لائبہ بہت یاد کرتی ہے، وہ بہت کمزور اور بیمار رہنے لگی ہے۔ ہاسٹل کے وال گلاسز سے چہرہ ٹکائے سامنے سڑک پر آتی جاتی کاروں پر نگاہ جمائے میرا انتظار کرتی رہتی ہے، اور پھر محرومیوں، انتظار کا درد انگیز موسم اس کی ہیروں کی طرح چمکتی گرین آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے جم گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے انتظار میں عمر کی کئی سیڑھیاں پھیلانگتی چلی گئی۔ اس کی حساسیت، سنجیدگی اور خاموشی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ افتخار جیسا دوست تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس نے واقعی ایک سچے دوست کی دوستی نبھا دی۔ میں نے اپنے سارے اختیارات اسے دے دیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لائبہ کا برا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ 13 برس بعد افتخار نے پہلی مرتبہ کال کی تھی، جو میں سن بھی نہ سکا۔ مجھے فخر ہے عظمت تم پر کہ تم نے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی کہ آج مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ فخر سے میرا سر بلند ہے، روہیل صاحب تشکرانہ لہجے میں بولے۔ اس میں کوئی شک نہیں ڈیڈی، ہماری ماما ایک مثالی اور اپنے نام کی طرح عظیم ماں ہیں۔ اتنی فراخ دل، نرم مزاج ماں خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ شمیر نے ان کی گردن میں بازو ڈال کر کہا، بہوئیں آ گئی ہیں، پہلے میں انہیں آرام سے سب کچھ سمجھا دوں۔ باہر سے کار کا ہارن سن کر وہ بہت مطمئن و باوقار قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ روہیل صاحب ان کے ہم مزاج اور مزاج شناس تھے۔ وہ ان کے اندر ٹوٹتی قیامت سے باخبر تھے، مگر انہیں اپنا جرم کہیں نظر نہیں آیا۔ اس وقت وہ خوشی و دکھ کے متضاد احساسات سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف وہ اپنی روح، اپنے دل کے ٹکڑے سے ملنے والے تھے کہ جس کی جدائی اور غربت کی گھڑیاں انہوں نے گن گن کر گزاری تھیں، اور آج تو وہ نور نظر، نوید حیات برسوں بعد ان سے ملنے والی تھی، اور وہ عظمت پر گزرتے کرب سے بھی واقف تھے۔ گویا یہ چند لمحوں کا پچھتاوا احمقانہ فعل اور اذیت پسندی ہے۔ ڈیڈی آپ خود پر بوجھ مت ڈالیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری بہن اب ہماری ذمہ داری ہے۔ شمیر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تسلی آمیز لہجے میں بولا، ارشد پلیز یار، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، تم آ کر کار ڈرائیو کرو، اپنی پیاری سی بہن کے پاس میں بیٹھوں گا۔ نبیل بیک مرر میں دیکھتے ہوئے ارشد سے مخاطب ہوا، جو لائبہ کو بائیں بازو کے گھیرے میں لیے بیٹھا ہوا تھا اور اسے ڈانٹ رہا تھا۔ لائبہ کی وہی ضد تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی، یہیں تنہا رہے گی۔ دونوں نے اسے پیار سے بہت سمجھایا، مگر اس وقت لائبہ ہٹ دھرم اور ضدی بنی ہوئی تھی، وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ ارشد اسے اٹھا کر کار میں بٹھا چکا تھا، وہ صرف اسے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا کہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ لائبہ نے پہلے اس کے بازو کے گھیرے سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہونے کے بعد خاموشی سے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ نبیل کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سمجھتی ہے ہم دشمن ہیں اس کے، جبکہ ہم بہن کی محبت میں پاگل ہو رہے ہیں۔ میں جتنی محبت کرتا ہوں پھر دماغ بھی ایسے ہی درست کرتا ہوں۔ اوکے اوکے، ابھی تو پلیز اپنا موڈ درست کرو، ہماری بہن ساتھ رہے گی تو ہمارے مزاج کو بھی سمجھ جائے گی۔ نبیل نے غصے سے چہرہ ان دونوں کی طرف کیا تھا۔ جو حکم بگ بردر، میرا سٹائل ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ میری محبت بھی لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ارشد کے بیچارگی بھرے لہجے پر نبیل بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس وقت تو فی الحال میری بہن ہے صرف، وہ خاموشی سے آنسو بہاتی لائبہ کے بالوں کو چوم کر بولا۔ باتوں کے دوران راستہ طے ہوا تھا۔ کار وائٹ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔
सरसब्ज و वसी लान के वस्त में वो खूबसूरत महल नुमा बंगला बड़ी शानो तमतराक से खड़ा था। पोर्टिको में 3 कारें पहले से मौजूद थीं। नबील ने कार रोकते हुए हॉर्न बजा दिया था। अरशद इसका हाथ पकड़कर कार से बाहर निकल आया। नबील भी इसके हमरा पोर्टिको अबूर करके संगमरमर से बनी रोश पर चलने लगा। हॉर्न सुनकर अंदर से कई चेहरे बरामद हुए, पुरतेजस्सों से इश्तियाक अमेज़। इसके एहसासात जैसे मुंजमद हो गए थे। इसे ना अपनों से मिलने का इश्तियाक था और ना मुसरत। महसूसात पर जैसे बर्फ जम गई थी। दिलो दिमाग में सिर्फ मामा की अब्दी जुदाई का दुख लावा बनकर दहक रहा था। दिल का दर्द आंसू की सूरत में रवां था। इसके दाएं तरफ नबील था, जिसने इसका हाथ बड़ी मोहब्बत और नरमी से पकड़ रखा था, जिसके गुस्से और हठ धर्मी के बायस वो यहाँ आने पर मजबूर हुई थी। वो अजीब शख्स था, जिसकी मोहब्बत में भी गुस्सा और सख्ती शामिल थी, और वो इससे खौफज़दा हुई थी। वेलकम सिस्टर। एक दराज कद व चीहा नौजवान एक ही जुस्त में 3 सीढ़ियाँ फलांग कर इसके रूबरू पहुंचा था और बहुत अपनायत से इसे गले से लगाकर पेशानी पर बोसा दिया। ये शमीर हैं, आपके 3rd भाई, यानी हम दोनों से छोटा है। तुमसे तो फिर भी बड़ा हूँ। वह झुककर इसे शोही से बोला। खलंड्रा अंदाज, शोहो शिंग, मुस्कुराता लहजा। इसने बेख्तियार निगाहें इसकी तरफ उठाई थीं। वो इसी तरह मुस्कुराता हुआ इसे अपनायत से थामे रोश से मुल्हिक 3 सीढ़ियाँ अबूर करके इन 3 खवातीन की तरफ ले आया। कैसी हो बेटी? अजमत बेगम, जो दोनों बहुओं आयशा और ज़ैनब के हमरा खड़ी थीं, इनकी बेताब निगाहें मामूली सा हसद लिए इसके हसीन चेहरे और दिलरुबा दिलकश तरापे का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा ले रही थीं। ब्राउन काटन के शिकन आलूद लिबास में बिखरे बालों, मतूरम आँखों और वीरान चेहरे के बावजूद इसका नौहेज़ सोगवार हुस्न निगाहों को हैरा कर रहा था। मशरिक़ व मग़रिब के संगम का बेहतरीन शाहकार थी। जब बेटी इतनी खूबसूरत है तो क्या माँ कम हसीन होगी? मर्द तो हुस्न व शबाब का दीवाना अज़ल से है। क्या रोहेल ने फ़ातिमा को महज मजबूरी के तहत अपनाया था? ऐसे होश रुबा क़यामत हेज़ हुस्न के तिलिस्म में जब भी मेरा वजूद गुम कर बैठे, औरतों वाला खसूसी हासिदाना और कीना परवर बुग़्ज़ इनके रग रग में सरायत कर गया। इस वक्त लाइबा का वजूद इनकी इज़दवाजी ज़िंदगी के पुरसकून और पुरकैफ सालों पर बदनुमा दाग बनकर लगा था। इसका वजूद इस बात की मजबूत दलील थी कि रोहेल किसी और का भी रहा था। उन्होंने बहुत शिद्दत से अपने अंदर की औरत के नफ़रत भरे जज्बात को मारने की कोशिश की थी, मगर वो बिखरी हुई अपने हकूक़ की तकसीम, हकूक़ के बंटने पर मातम कना औरत को नहीं बहला पाई थी। मगर इस वक्त इनके हलूस और ज़र्फ़ व बर्दाश्त का कमाल था। तीनों बेटों और बहुओं की निगाहें इनकी तरफ उठी थीं। उन्होंने बहुत ज़ब्त से अपने जज्बात छुपाकर इसको आगे बढ़कर सीने से लगाया था और इसके बुखार की शिद्दत से गर्म होते वजूद को अपनी आगोश में छुपा लिया था। इसकी पेशानी पर बोसा देते वक्त इन्हें वही महक महसूस हुई जो नबील, अरशद और शमीर के वजूद से महसूस होती थी, मगर इस वक्त वो इनकी बर्दाश्त से बाहर थी। इन्हें लाइबा को प्यार से सीने से लगाए देखकर इन सब की पुरतजस्सुस आंखों और चेहरों पर पुरसुकून और इत्मीनान छा गया था, जबकि लाइबा ने एक गहरी निगाह इनके चेहरे पर डाली थी। ये मम्मी है हमारी और तुम्हारी, ये मामा से ज़्यादा प्यार देंगी तुम्हें, अरशद मुस्कुराते हुए बोला। फिर नबील ने छोटी बड़ी भाभियों से इसका तारुफ करवाया। वो दोनों भी बहुत मोहब्बत और खुशी से मिली। इन सब के साथ अंदर बढ़ गई। इसकी मतलाशी निगाहें किसी और को बेख्तियार इधर उधर ढूंढ रही थीं। वो वजूद अब भी मंजर से गायब था। हालात देख रही हैं आप बेटा, फिर आप शहर से बाहर जाने का सोच रही हैं? मिसिस तौफीक कमल से मुखातिब हुई, जो मुल्तान जाने की इजाज़त मांग रही थी। हालात की वजह से ही तो मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। वो मुस्कुराई। कुछ दिन इंतज़ार करो, हालात बदल जाएंगे तो फिर चली जाना। मम्मी, हालात बदलने की कोशिश की जाएगी जब ही तो बदलेंगे। यहाँ तो हालात बिगाड़ने की साजिशें कामयाब हो रही हैं। सबके दावे और अज़म महज बयानात और तकरीरों की हद तक रहते हैं, अमली कदम कोई नहीं उठाता। फायरिंग, हंगामों और बम ब्लास्टिंग में हलाक ज़ख्मी होने वालों के ज़हम और तकलीफ़ आप देखेंगी तो नफ़रत हो जाएगी आपको ऐसे दावे और वादे करने वाले लोगों से। बेगुनाह सफाकी से कत्ल किए जाने वाले अफराद के लवाहकीन की दर्दनाक आहें और आहजारियाँ आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। पिछले दिनों जो फायरिंग से एक औरत हलाक हुई थी, इसका शौहर इसकी मौत के सदमे से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और इसके बच्चे जो 1 और 2 साल की उम्र के हैं वो बेसहारा हो गए हैं।
وہ نوجوان جو اپنی ایک ہفتے کی بیاہتا بیوی کے لیے گجرے خریدنے گھر سے نکلا تھا، گھر واپسی اس کی لاش کی ہوئی، اور ایک شخص جو سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک ہونے والی فائرنگ کا شکار ہوا۔ جانتی ہیں اس کے کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں تھیں؟ اس کے خود کے 7 چھوٹے بچے ہیں، بیوہ بہن اور اس کے 4 بچے، 2 جوان بہنوں اور بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اور پورے کنبے کا واحد کفیل تھا وہ۔ ایک زندگی سے کتنی زندگیاں، کتنی امیدیں، کتنی آرزویں وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک زندگی کی موت میں کئی زندگیوں کی موت ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ممی۔ ہمارے معاشرے میں جہاں ایک کمانے والا ہوتا اور پورا کنبہ کھانے والا ہوتا ہے، اور شیطان صفت بے رحم لوگوں کی شر انگیزیوں کے باعث زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، خود سوچئے پھر ایسے خاندانوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ انسانی زندگیاں اتنی ارزاں اور مفت ہو گئی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کی بات درست ہے بیٹا، دل روتا ہے ایسے واقعات سن کر۔ آپ کے پاپا تو رات دن اسی کوشش میں سرگرم ہیں کہ ہر طرف امن و سکون قائم ہو جائے۔ نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کالی بھیڑیں جو ہر محکمے میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، پہلے ان کے غدار وجود کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جب حالات بھی کچھ بدلیں گے اور لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ ڈیڈی نے اس گینگ کا کلیو حاصل کیا تھا، مگر حکام اعلیٰ نے آگے کارروائی کرنے سے صرف اس لیے منع کر دیا کہ وہ جو اس گینگ کا سربراہ ہے وہ بہت کرپسنی ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں۔ اسی طرح ہر بڑے مجرم کو ملک دشمن عناصر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنے بینک لاکرز بھر لیے جاتے ہیں۔ کنول جو کئی ہفتوں سے ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی دے رہی تھی، سب کچھ دیکھ کر اس کا حساس دل بری طرح ہرٹ ہوا تھا، اور کچھ دنوں کے لیے اپنی کولیگ ڈاکٹر شہناز کے ساتھ کراچی سے باہر ملتان جانے کا سوچ رہی تھی۔ آپ کی ڈیڈی تو اسی کوشش میں ہیں کہ کوئی گواہ مل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کوئی بھی اسے بچا نہ سکے گا۔ چلی جائیں آپ کے دماغ سے بوجھ اتر جائے گا۔